بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اردو کہانی کے معزز سامعین السلام علیکم۔ کیسے ہیں آپ سب؟ امید ہے کہ سب خیر خیریت سے ہوں گے الحمدللہ۔ اور آپ لوگ نے جو رائے دی ہے مجھے اس سے اندازہ ہو گیا کہ آپ لوگ سننا چاہتے ہیں۔ انشاءاللہ میں بک 1 بھی عشق کا شین کی سٹارٹ کر دوں گی ریکارڈنگ، اور بک 2 کی بھی ریکارڈنگ کرنا سٹارٹ کر دوں گی، تو وہ سنیں گے، بہت مزہ آئے گا انشاءاللہ۔ دعا کیجیے گا کہ میں ریگولر ہو کے کر سکوں۔ تو اب سٹارٹ کرتے ہیں۔ یہ شہر محبت کے باسیوں پر بڑی آزمائش کا وقت اتر آیا تھا۔ آئلہ کو اپنی ماں باپ کے جانے کا غم نہیں بھولا تھا کہ ایک اور غم نے اس کی جان کو دار پر چڑھا دیا تھا۔ وہ پچھلے 2 دن سے بغیر کچھ کھائے پیے شاذر کی جانب سے بھیجے جانے والے خط کو ہاتھ میں تھامے بیٹھی تھی۔ اس کا یقین، اعتماد، بھروسہ سب اٹھ گیا تھا۔ محبت نے اسے پوری دنیا میں اور اپنی نظروں میں رسوا کر دیا تھا۔ آئلہ، میں یہ سب لکھتے ہوئے کیا سوچ رہا ہوں؟ کچھ بھی نہیں ہے میرے اندر۔ ہر جذبہ اپنی موت مر گیا ہے۔ میں کہاں سے شروع کروں؟ وہاں سے جب ہم پہلی بار سیڑھیوں میں ٹکرائے تھے، یا وہاں سے جب پھولوں کے سائے میں بیٹھے اپنی محبت کو امر کرنے کے خواب سوچے تھے؟ وہ ایک ایک لمحہ جو ہم نے ساتھ گزارا کسی فلم کی طرح میری آنکھوں کے سامنے چل رہا ہے، مگر میں بے بس ہوں۔ تم سے وعدے جو میں نے کیے میں نے توڑ ڈالے۔ آئلہ، میں بہت مجبور ہو گیا ہوں۔ ایک ماں کے ہاتھوں میرے ساتھ وہ معاملہ ہو گیا ہے کہ ایک طرف تم ہو اور ایک طرف مجھے جنم دینے والی ماں۔ اب تم بتاؤ میں کیا کروں؟ میں نے وہی کیا جو اکثر فرما بردار اولاد کرتی ہے۔ میں نے تمہیں قربان کر دیا آئلہ۔ ہو سکے تو مجھے معاف کر دینا اور بھول جانا۔ سوچنا کہ شاذر نام کا انسان تمہاری زندگی میں کبھی آیا ہی نہیں تھا۔ میری محبت اتنی مضبوط نہیں تھی کہ تمہارے حق کے لیے لڑ سکتی، پر ایک بات کہ تم میرے دل میں ہمیشہ زندہ رہو گی۔ آئلہ، کیا ہوا اگر ہم ایک نہ ہو سکے؟ دل تو ہمیشہ ایک رہیں گے۔ مجھ سے اب اور کچھ نہیں لکھا جا رہا۔ ایک بار پھر تمہارا گناہ گار تم سے معافی مانگتا ہے۔ معافی کا طلبگار، شاذر خان۔ جدائیوں میں رسموں اور رواجوں کی چاہے کتنی ہی رکاوٹیں کیوں نہ ہوں، محبت کبھی کمزور نہیں پڑتی، بس اچھے وقت کا انتظار کرتی ہے۔ اور اچھا وقت آ چکا تھا۔ بے ربط لفظوں میں لکھا گیا یہ خط آئلہ کے آنسوؤں سے کئی بار دھل چکا تھا۔ آئلہ اس بھری دنیا میں اکیلی ہو گئی تھی۔ محبتیں اسے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے روٹھ گئی تھیں۔ شہروز خان وہاں سے سیدھا شہنیلا کے گھر آیا تھا۔ رات کے اس پہر شہروز کو دیکھ کر شہنیلا کو کچھ انہونا احساس ہوا تھا۔ خالہ، میں کل ہی شہنیلا سے نکاح کرنا چاہتا ہوں۔ دوسری طرف وہ ڈرائنگ روم میں بیٹھا بول رہا تھا۔ بیٹا، تم ایک دفعہ گھر والوں کو مناتے شاید وہ مان جائیں۔ خالہ بھی نے اسے ایک اور کوشش کرنے کو کہا۔ وہ پھیکی سی ہنسی ہنس دیا۔ خالہ، اتنا کچھ بتانے کے بعد آپ ایسا کہہ رہی ہیں؟ دیکھو بیٹا، میں یہ نہیں کہتی کہ تمہاری ماں نے جو کیا ٹھیک کیا، پر اگر ان کے نظریے سے دیکھا جائے تو وہ بھی اپنی جگہ سچ ہے، خالہ نے کہا۔ خالہ، اولاد ہمیشہ غلط ہی ہوتی ہے، چاہے وہ کتنے ہی اچھے کام کیوں نہ کر لے۔ وہ بولا تو خالہ نے سر ہلا دیا۔ میں نکاح کے بعد شہنیلا کو لندن لے جاؤں گا۔ ٹھیک ہے بیٹا، جیسے تمہاری مرضی۔ خالہ بھی نے اس بات میں سر ہلا کر ہاں کا عندیہ دے دیا تھا۔ اور یوں شہروز خان شہنیلا فاروق کو لے کر ہمیشہ ہمیشہ کے لیے لندن چلا گیا۔ ماضی ایک راز کی طرح ہمیشہ کے لیے دفن کر دیا گیا تھا۔ آئلہ، شاذر خان، گلبخت، اسرار افندی، شہروز، شہنیلا، ان سب کی زندگی ایک مدار سے ہٹ کر دوسرے مدار میں داخل ہو گئی تھی، جہاں سب کچھ تھا، بس محبت نہیں۔ آئلہ کی نظر کسی کو دیکھ کر جھپکنا بھول گئی تھی۔ وہ اور کوئی نہیں تھی، گلبخت تھی۔ ماضی کی کتاب بند ہو جانے پر بھی ماضی سے تعلق رکھنے والے انسان برسوں گزر جانے کے بعد بھی ایک دوسرے کو نہ بھولے تھے۔ گلبخت نے بھی آئلہ کو دیکھ لیا تھا۔ آئلہ، تم یہاں؟ گلبخت بے یقینی سے بولی تو آئلہ نرمی سے ہنسی۔ گلبخت، یہ دنیا بہت چھوٹی ہے، یہاں انسان اتنی جلدی گم نہیں ہوتا۔ بے درد وقت اسے کسی نہ کسی پچھلے موڑ پر لا کر پٹخ ہی دیتا ہے۔ بات گہری تھی، گلبخت سمجھ چکی تھی۔ زہرا اور گلناز ان دونوں کی ملاقات کو اپنے اپنے معنیوں میں لے رہی تھی۔ کہیں بیٹھ کر بات کرتے ہیں، گلبخت نے کہا تو آئلہ نے انکار کر دیا۔ سوری، مجھے تھوڑی جلدی ہے۔ تو اپنا ایڈریس دے دو،
یا نمبر دے دو، میں تمہارے گھر آ جاؤں گی۔ گلبخت نے جواباً کہا، وہی پرانا گھر ہے، پر آئلہ بہت بدل چکی ہے۔ وہ معنی خیزی سے کہتی دوسری جانب مڑ گئی تھی، جبکہ گلبخت اس کی پشت کو کئی لمحوں تک دیکھتی رہی۔ امی کون تھی یہ؟ گلناز نے ماں کا کندھا ہلاتے ہوئے پوچھا تو وہ چونکی۔ گھر جا کر بتاتی ہوں، یہ کہہ کر وہ آگے بڑھ گئی، جبکہ گلناز کچھ نہ سمجھتے ہوئے اس کے پیچھے چل دی تھی۔ حیدر کو وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ سب نے معاف کر دیا تھا، پر ابھی تک اس گھر کے مکینوں کی اس کے ساتھ بے تکلفی قائم نہ ہو سکی تھی۔ پریشے پھر بھی کبھی کبھار حیدر کو مخاطب کر لیتی تھی، پر گلناز نے تو قسم اٹھا رکھی تھی کہ وہ کبھی بھی حیدر سے بات تو کجا نظر اٹھا کر بھی اس کی طرف نہیں دیکھے گی۔ حیدر بھی اپنے لیے اس کی یہ بے اعتنائی سمجھ چکا تھا، پر خاموش تھا۔ امو جان کا ہاسپٹل سے گھر آنے کے بعد بھی ہر روز ڈاکٹر انہیں چیک کرنے آتا تھا، کیونکہ ڈاکٹروں کا کہنا تھا کہ ہارٹ اٹیک شدید نوعیت کا تھا، اس لیے ان کے معاملے میں احتیاط کی ضرورت تھی۔ حیدر روز امو جان کے کمرے میں انہیں دیکھنے کے لیے جاتا تھا، پر اس وقت جاتا جب امو جان سو رہی ہوتی تھی۔ وہ بوڑھی عورت کو اب اور دکھ دینا نہیں چاہتا تھا، اس لیے اس نے ایک فیصلہ کر لیا تھا، اور اب اسے پایہ تکمیل تک پہنچانے کا وقت آ چکا تھا۔ ساتھی کی ایک جھلک دیکھنے کے بعد اس کے برسوں سے کھرنڈ بنے زخم دوبارہ رسنے لگے تھے۔ جن یادوں پر وہ وقت کی دھول ڈال چکی تھی، وہ دوبارہ سے صاف ہو کر اس کے سامنے آ کھڑی ہوئی تھی۔ ایک تکلیف دہ منظر پھر اس کی آنکھوں کے پردے پر چلنے لگا تھا۔ تمہاری ہر یاد میں بھلا چکی ہوں شازر خان، پھر کیوں دوبارہ کسی اور روپ میں چلے آئے؟ جینے تو مجھے، کیوں اتنے عرصے بعد میری جان سلگانے چلے آئے ہو؟ جاؤ، چلے جاؤ، مجھے ان تلخ گزری یادوں کو اب پھر سے نہیں دہرانا، پلیز چلے جاؤ۔ بے بسی لاچاری کے احساس سے وہ پھوٹ پھوٹ کر رو دی تھی۔ امو جان کی طبیعت اب کافی زیادہ بہتر ہو گئی تھی۔ وہ تھوڑا بہت چلنے پھرنے بھی لگی تھی، حالانکہ ڈاکٹر نے انہیں احتیاط برتنے کو کہا تھا، پر امو جان اب مزید کمرے میں قید رہنا نہیں چاہتی تھی۔ صبح صبح ہی وہ ٹہلنے کے غرض سے ٹیرس میں آ نکلی تھیں۔ ٹھنڈی مدہوش چلنے والی ہوائیں سرسراتی ان کے بدن کو چھو کر گزر رہی تھیں۔ وہ نیچے لان کو دیکھنے کے غرض سے ٹیرس پر آئی تو ایک لمحے کو تھم سی گئی۔ لان میں یوگا کے سٹائل میں لیٹا حیدر انہیں اپنی جانب متوجہ کر گیا تھا۔ یکدم ان کے دل کو کچھ ہوا تھا۔ یہ تو اس سب کا مستحق نہیں ہے، پھر اسے کیوں سزا ملی؟ امو جان کا ضمیر ان کے سامنے آ کھڑا ہوا تھا۔ یہ شہروز اور شہنیلا کا بیٹا ہے، اس شہروز کا جس نے میری نافرمانی کی، ایک ماں کی نافرمانی کی۔ امو جان نے اپنی صفائی پیش کی تو ضمیر کہکا لگا کر ہنس دیا۔ زری گل خان، اس نے تمہاری نافرمانی نہیں کی، اس نے تمہارے قائم کیے ہوئے رسم و رواجوں کی نافرمانی کی تھی۔ اس نے اس جرم کی پاداش میں سزا بھگتی تھی۔ ضمیر جواباً ایک ایک لفظ پر زور دیتے ہوئے گویا ہوا تھا۔ ہمارے خاندان کے یہی دستور ہے۔ ہاں، یہی تو، تمہارے خاندان میں جیتے جاگتے انسانوں سے زیادہ تمہارے اپنے قائم کیے گئے رواجوں حسب نسب کی زیادہ اہمیت ہے، اس لیے تو تم نے اپنے بیٹے کو قربان کر دیا۔ ضمیر نے انہیں پھر آئینہ دکھایا تو اب کہ وہ سر جھکا کر رہ گئی۔ دیکھو اسے، کیا وہ اس سب کا مستحق تھا؟ اس کا پورا بچپن تمہاری یہ سو کالڈ انا کھا گئی۔ کیا ملا اسے؟ فقط نفرت، اپنے خاندان کی نفرت۔ تمہیں اس کی ماں سے نفرت تھی تو وہ تو اس کے پیدا ہونے کے 2 سال بعد ہی مر گئی تھی۔ اس کے مرنے کے بعد تو تم انہیں معاف کر سکتی تھی۔ تم ایک ماں تھی، اور ماں کا تو اولاد کے لیے بہت بڑا ظرف ہوتا ہے، بہت کشادہ دل ہوتا ہے۔ پھر تم کیسی ماں نکلی؟ بتاؤ زری گل، جواب دو۔ آج تو تمہیں جواب دینا پڑے گا۔ تمہاری ایک انا نے کتنے سارے رشتوں کو نگل لیا، ان کی خوشیوں کو برباد کر دیا۔ کیا ہوتا اگر تم شہروز کی خواہش کا احترام کر لیتی؟ تم تو اپنی اولاد پر بھروسہ کرتی تھی نا، تو تب بھروسہ کیوں نہیں کیا؟ بتاؤ زری گل۔ ضمیر کی آواز کسی صدا کی طرح ان کے کانوں میں گونج رہی تھی۔ انہوں نے گھبرا کر اپنے کانوں پر ہاتھ رکھ لیے تھے۔ اگر تم اس وقت ظرف بڑا کر لیتی تو آج خود بھی اتنے پیارے رشتوں سے دور نہ ہوتی۔ تمہاری اس انا نے تمہیں صرف خسارہ ہی دیا ہے۔ ضمیر حقیقت دکھا کر غائب ہو گیا تھا، اور امو جان کا پورا وجود زلزلوں کی زد میں تھا۔ حیدر بھائی، آپ کے وہاں دوست تو ہوں گے نا؟
پری نے اچانک اس سے سوال پوچھا۔ ہاں، میرے وہاں کافی دوست ہیں، نیہا، ڈیوڈ، جولی، لیکن یہ تینوں میرے بیسٹ فرینڈز ہیں۔ وہ مسکراتے ہوئے بتانے لگا۔ حیدر بیٹا، تمہاری ماں کو کیا ہوا تھا؟ گلبخت نے اس کی ماں کی بابت پوچھا تو اچانک پورے لاؤنج میں خاموشی چھا گئی۔ جی، ان کو برین ٹیومر تھا، وہ افسردہ سا بولا۔ او سو سیڈ، پشمینہ نے دکھ سے کہا۔ آپ وہاں کوئی جاب وغیرہ کرتے ہیں کیا؟ آپ کے سمرا نے پوچھا۔ یہ پہلا موقع تھا جب اس گھر کی خواتین اس سے کھل کر بات کر رہی تھیں۔ جی، میرا وہاں اپنا بزنس ہے سمرا چچی، اس نے جواب دیا۔ گڈ، یعنی ایک کامیاب انسان ہو، گلبخت نے مسکراتے ہوئے کہا تو ہلکا سا ہنس دیا۔ یہ گل کہاں ہے پھوپھو؟ پری نے آپ کے گلبخت سے گلناز کی بابت پوچھا۔ اپنے کمرے میں ہوگی، چلے میں دیکھتی ہوں، پری یہ کہہ کر اٹھ گئی تھی۔ شہروز بھائی کا فون آیا تھا کیا؟ پشمینے نے اس سے پوچھا تو محض سر ہلا کر رہ گیا۔ جی تائی، میں نے کہا تھا آپ سب کو سلام کہہ رہے تھے۔ وعلیکم السلام، طبیعت کیسی ہے ان کی اب؟ جی اب بہت بہتر ہے، حیدر نے جواباً کہا۔ اللہ صحت دے، بس اب سو کال ناراضگیاں ختم ہو جائیں تو ہی ہم سب ایک ہو جائیں گے۔ پشمینے نے اپنی رائے کا اظہار کیا تو سب نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ بس آپ دعا کریں کہ امو جان میرے بابا کو معاف کر دیں۔ انشاءاللہ شہروز بھائی ہمارے ساتھ رہیں گے، سمرا نے کہا تو وہ سب دل میں آمین بولنے لگے۔ امی، اس دن بازار میں جو عورت ملی تھی وہ کون تھی؟ گلناز نے اس دن سے دماغ میں کل بلاتے سوالوں کو پوچھا تو گلبخت ایک آہ بھر کر رہ گئی۔ وہ آئلہ خان زئی تھی، گلبخت نے کہا تو گلناز ساکت رہ گئی تھی۔ وہ لالا خان؟ وہ ہکلائی تھی۔ ہاں، وہ تمہارے لالا خان کی محبت تھی۔ امی، کیسا انکشاف کیا آپ نے؟ وہ ابھی تک حیرت زدہ تھیں۔ یہاں ہر شخص کا اپنا اپنا راز ہے گلناز، جس پر وقت پردے ڈالے ہوئے ہے، گلبخت کے لہجے میں کہتے ہوئے عجیب سی بے چینی ہوئی تھی۔ امی، آپ مجھے سب کھل کر بتائیں گی؟ تو سنو، ماضی کی پرتیں ایک بار پھر کھلنے لگی تھیں۔ نومبر کا مہینہ تھا، اس لیے سردی زوروں پر تھی۔ گرگت اس وقت پورا سفید چادر تانے کھڑا تھا، ہر سو برف کی تہیں نظر آ رہی تھیں۔ سیبوں اور چیری کے درخت اس وقت برف سے ڈھکے ایک عجیب اور انوکھا سا منظر پیش کر رہے تھے۔ امو جان اپنے کمرے میں موجود کوئی اخبار پڑھ رہی تھی جب دروازے پر ہلکی سی دستک ہوئی۔ آ جاؤ، انہوں نے دیکھے بغیر کہا اور دستک دینے والے اندر آ گئے۔ گل، تم چائے؟ امو جان نے اپنی دھن میں بولتی ہوئی نظریں اٹھائی۔ آگے کھڑے شخص کو دیکھ کر وہ ساکت رہ گئی تھی۔ ڈیڈی، اگر آپ ہو سکے تو فوراً یہاں آ جائیں۔ فون کی دوسری جانب شہروز خان تھے۔ کیا امو جان نے مجھے معاف کر دیا ہے؟ بے صبری سے پوچھا، اور پتہ نہیں کیوں شہروز کی آنکھیں اس کی یہ بے صبری دیکھ کر چمک اٹھی تھیں۔ ڈیڈی، میں چاہتا ہوں آپ خود یہاں آ کر امو جان سے معافی مانگیں، اس نے کہا تو وہ چند لمحے خاموش ہو گئے۔ اور اگر میرے معافی مانگنے کے بعد بھی انہوں نے مجھے معاف نہ کیا تو؟ خدشہ اپل کر باہر آیا تھا۔ ڈیڈی، ہمیشہ اچھا سوچنا چاہیے، اور مجھے امید ہے کہ امو جان آپ کو ضرور معاف کر دیں گی، پر شرط یہ ہے کہ آپ کو خود کو پاکستان لانا ہوگا، کیونکہ امو جان کو دیکھ کر جتنا اندازہ میں لگا پایا ہوں تو مجھے یہی لگتا ہے کہ امو جان اپنی انا کے خول میں بند ہیں۔ وہ شاید آپ کو معاف کرنا چاہتی ہیں، پر ان کی انا انہیں ایسا کرنے سے روک دیتی ہے۔ شاید آپ معافی مانگیں، ہم پہل کریں تو ان کا دل موم ہو جائے۔ اس نے پوری بات ان کے گوش گزار کی تھی۔ میں کل ہی وہاں آ رہا ہوں، میں بہت جلد وہاں آ رہا ہوں حیدر، جوش سے کہتے شہروز خان نے اس وقت حیدر کو ایک ننھے سے بچے کی طرح لگے تھے۔ چلے، مجھے انتظار رہے گا، وہ مسکرایا تھا۔ میں مانتی ہوں کہ تمہارے ساتھ بہت برا ہوا ہے، پر دیکھو اس میں شاذر کی کوئی غلطی نہیں تھی۔ گلبخت اس وقت آئلہ کی ڈرائنگ روم میں بیٹھی تھی اور بے ربط الفاظ بول رہی تھی۔ اچھا، غلطی تو میری بھی نہیں تھی، پھر مجھے کیوں سزا ملی؟ وہ نہ چاہتے ہوئے شکوہ کر گئی۔ دیکھو، یہی تو میں کہہ رہی ہوں کہ غلطی نہ تمہاری تھی اور نہ ہی شاذر کی تھی، بس کچھ امتحان تھے جو تم لوگوں کے بیچ آ گئے تھے، پر اب بھی وقت ہے آئلہ، سب کچھ ٹھیک ہو سکتا ہے۔ گلبخت رسانیت سے بولی تو آئلہ ایک دم بھڑک اٹھی۔ گلبخت، آپ ایسا کہہ سکتی ہیں؟ میں سوچ بھی نہیں سکتی تھی۔ دیکھو آئلہ، میں چاہتی ہوں تم اور شاذر ایک ہو جاؤ۔ گلبخت نے آپ کی سیدھی بات کہی۔ میں اب اس سے محبت نہیں کرتی، آپ کو غلط فہمی ہوئی ہے، وہ اپنے لہجے کو سپاٹ بناتے ہوئے بولی تو گلبخت کو ہنسی آ گئی۔
آئلہ محبت اتنی آسانی سے تو نہیں بھولتی، یہ تو رگ رگ میں سما جاتی ہے، اس کے مایا جال کو کاٹنا ناممکن ہوتا ہے۔ گلبخت نے اس کا یہ عذر بھی رد کر دیا تھا۔ آپ کو شاذر نے بھیجا ہے؟ نہیں، میں خود آئی ہوں، وہ دو بدو بولی تھی۔ دیکھو آئلہ، میں چاہتی ہوں کہ ماضی میں جو نقصانات ہوئے ان کا ازالہ ہو جائے، شاید تبھی ہم سب خوش رہ سکیں۔ گلبخت کا لہجہ عجیب یاسید بھرا تھا۔ جان بوجھ کر کی گئی غلطیوں کے کفارے ادا نہیں ہوتے گلبخت، آئلہ تنزیہ ہنستے ہوئے بولی۔ تو گلبخت یکدم خاموش ہوگی۔ میں تمہیں مجبور تو نہیں کر سکتی، پر ایک بات، اگر ہجر کی طویل راتیں تمہارا مقدر بنی ہیں تو شاذر نے بھی کانٹوں بھری زندگی گزاری ہے۔ میں نے گزرے ماہ و سال میں جب بھی اس کی آنکھیں دیکھی مجھے تمہارا چہرہ ہی نظر آیا۔ کیا یہ سچی محبت کی علامت نہیں؟ وہ سوالیہ لہجے میں پوچھنے لگی۔ بتاؤ آئلہ، اب خاموش کیوں ہو گئی ہو؟ پر آئلہ خاموش ہی تھی، کیونکہ اس سوال کا اس کے پاس بھی کوئی جواب نہیں تھا۔ یہ اس کمبخت پڑی کو بھی آج چھٹی کرنی تھی۔ صبح جب وہ گھر سے نکلی تو بادل چھائے تھے، پر اب تو وہی بادل جو مئی برسا رہے تھے۔ صبح وہ ڈرائیور کے ساتھ آئی تھی، مگر اب دوہری مصیبت یہ پڑی کہ گاڑی راستے میں خراب ہو گئی تھی اور ڈرائیور اسے ٹھیک کروانے ورک شاپ میں بیٹھا تھا۔ اسے جب تمام صورتحال سے آگاہ کیا تو وہ بھڑک اٹھی۔ تو پھر مجھے تمہارے فرشتے لینے آئیں گے؟ اس نے غصے سے دانت کچکچاتے ہوئے ڈرائیور کو لتاڑا۔ وہ گل بی بی، ہم نے گھر فون کر دیا ہے، ابھی کوئی آپ کو لینے آ رہا ہوگا۔ ڈرائیور نے اس کا غصہ ٹھنڈا کرنا چاہا۔ بھاڑ میں جاؤ تم۔ اس نے کال کاٹ کر فون ہینڈ بیگ میں ڈال دیا تھا۔ چلم آباد شاذر کی گاڑی اس کے قریب آ کر رکی۔ شکر ہے لالا آپ آ گئے، ورنہ یہ بارش تو مجھے بیمار کر دیتی، وہ بغیر ڈرائیونگ سیٹ کی جانب دیکھے بڑبڑاتے ہوئے بولی تھی۔ اسی لیے ہم جلدی آ گئے کہ آپ بیمار نہ پڑ جائیں۔ حیدر کی آواز اس کے کانوں میں پڑی تو اس کی طرف دیکھ کر بدک کر پیچھے ہٹی۔ تم؟ وہ غصے سے بولی۔ ہاں میں، وہ مسکراتے ہوئے بولا۔ لالا خان کہاں ہیں اور تم کیوں آئے ہو؟ میڈم، لالا خان آفس میں تھے، اور رہا سوال میرے آنے کا تو مجھے گل پھپھو نے بھیجا ہے، میں کوئی شوق سے نہیں آیا ہوں۔ وہ بھی آپ کے سخت لہجے میں بولا تو گلناز نے منہ پھیر کر رہ گئی۔ ویسے بائی دا وے مجھے ایک بات تو بتاؤ، میں نے تمہاری کون سی جائیداد ضبط کی ہے جو تم مجھ سے کھار کھائے بیٹھی ہو؟ حیدر آپ کے نارمل انداز میں پوچھ رہا تھا تو وہ تیوریاں چڑھا کر اسے گھورنے لگی۔ میں اجنبی لوگوں سے ملنا جلنا پسند نہیں کرتی، تو ٹوک جواب آیا تھا۔ پر میں اجنبی تو نہیں ہوں، میں تو حیدر شہروز خان ہوں۔ میرے لیے حیدر شہروز خان اجنبی ہی ہے۔ پھر یوں پوری گاڑی میں خاموشی چھائی رہی۔ میں آئلہ سے ملی تھی شہزر۔ گلبخت کے اس جملے پر وہ چونک کر سیدھا ہوا۔ کیا کہا تم نے؟ وہ شوق کی کیفیت میں دوبارہ بولا۔ میں آئلہ خانزئی سے ملی تھی شاذر، یہی کہہ رہی ہوں۔ اب کہ گلبخت نے ایک ایک لفظ پر زور دیتے ہوئے کہا تھا۔ وہ اسی شہر میں ہے۔ شاذر کے لہجے میں برسوں بعد کسی کے لیے بےتابی چمکی تھی۔ ہاں، وہ ایبٹ آباد چلی گئی تھی، پر اب واپس یہیں آ گئی ہے، اس نے آگاہ کیا۔ کیسی ہے وہ؟ تمہارے جیسی، جیسے تم ہو۔ میں نے اس کے ساتھ بہت برا کیا گلبخت۔ شاید تم ٹھیک کہتی تھی کہ اگر میں سٹینڈ لے لیتا تو شاید اسے اپنی زندگی میں شامل کرتا۔ میں بہت بزدل نکلا اور محبت کو قربان کر دیا، فقط رشتوں کی خاطر، کیونکہ مجھے محبت سے زیادہ خونی رشتے عزیز تھے۔ شاذر کے لہجے میں عجیب سا ملال امنڈ آیا تھا۔ شاذر، جو ہونا تھا ہو گیا، اب گزری باتوں کو نہ چھیڑا جائے تو بہتر ہے۔ جو بیت گیا سو بیت گیا۔ بجھی چنگاریوں کو اب چھیڑنا نہیں چاہیے، سب انشاءاللہ ٹھیک ہو جائے گا۔ گلبخت کی آخری بات پر وہ چونکا تھا۔ کیا مطلب؟ وہ سوالیہ بولا۔ اس دفعہ یہ بچھڑی محبت میں ملاؤں گی شاذر۔ گلبخت کے پر یقین لہجے نے یکدم شاذر کا دل دھڑکایا تھا، اور گلبخت کی بات سچ ثابت ہوئی تھی، کیونکہ اس بار محبت کی قسمت میں ملن لکھا تھا، ادھوری محبتوں کا ملن۔ میں اجنبی نہیں ہوں، میں تو حیدر شہروز خان ہوں۔ پوری شب ان لفظوں نے گلناز کو سونے نہیں دیا تھا۔ یہ الفاظ کسی ہتھوڑے کی مانند گلناز کے دماغ پر ضربیں لگا رہے تھے۔ یہ مجھے کیا ہو رہا ہے؟ وہ ایک دم جنجلا کر کھڑکی کے پاس آ گئی تھی۔ کھڑکی کے اس پار 14ویں کا چاند اپنی پوری آب و تاب کے ساتھ چمک رہا تھا۔ میں جتنا بھی اس سے دور ہونے کی کوشش کرتی ہوں اسے اتنا ہی قریب پاتی ہوں۔ ایسا میرے ساتھ کیوں ہو رہا ہے؟ اندھے کے خول کی دیوار دن رات ٹوٹتی جا رہی ہے، میں بے بس ہوتی جا رہی ہوں، کیا کروں میں؟ نیہا اس تصویر کو دیکھ کر دنگ رہ گئی تھی۔ بلیک اینڈ وائٹ، بلا شبہ ایک مکمل فیملی کی تصویر تھی۔
جس میں اس کا باپ، ایک عورت، ایک نومولود بچی کے ساتھ کھڑا تھا۔ یہ کس کی تصویر ہے؟ وہ تصویر پر ہاتھ پھیرتے بڑبڑائی تھی۔ اچانک اس کے دماغ میں ایک گوندا سا لپکا۔ وہ تیز رفتاری سے شمس بوا کے پاس کچن میں جا چکی تھی۔ بوا یہ کون ہے؟ دیکھے مجھے سب کچھ سچ سچ بچائے گا۔ بوا اس کے ہاتھ میں تصویر دیکھ کر گڑبڑا سی گئی تھی۔ یہ فوٹو تمہیں کہاں سے ملی؟ بوا نے گڑبڑا کر پوچھا تو وہ تیزی سے انہیں ٹوک گئی۔ بوا یہ تصویر مجھے کہاں سے ملی یہ اہم نہیں ہے، اہم یہ ہے کہ میرا باپ کن کے ساتھ کھڑا ہے، ان کا کیا رشتہ ہے ان کے ساتھ، کیونکہ اتنا تو میں جانتی ہوں کہ نہ تو یہ میری ماں ہے اور نہ میں، تو پھر یہ کون ہے؟ یہ میری پہلی بیوی اور بیٹی کی تصویر ہے۔ جو کچن کے دروازے پر کھڑے اسرار افندی کے جانب سے آیا تھا۔ نیہا حیران سی یہ سن کر پلٹی تھی اور پھر پھٹی پھٹی نگاہوں سے اپنے باپ کو دیکھ رہی تھی۔ ضمیر کی عدالت نے امو جان کو بے چین کر دیا تھا۔ ان کے اندر اب ہر لمحہ سلگنے لگا تھا اور وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ اب ان چیزوں کے احساس ہونے لگا تھا۔ اولاد ماں باپ کے دنیا میں سب سے زیادہ قیمتی شے ہوتی ہے، جس کا کوئی نعمت بدل نہیں ہوتا، اور ایک ماں وہ تو اپنی اولاد کو اپنی جان سے بھی زیادہ چاہتی ہے۔ اور امو جان کو اب اپنے ماں ہونے پر بھی شرم محسوس ہونے لگی تھی، کیونکہ انہوں نے صرف ایک زندگی کو خوشیوں سے بے دخل نہیں کیا تھا، بلکہ اپنی اولاد کی تمام خوشیاں چھین لی تھیں۔ اس قیامت کے بعد پھر کسی کے ہونٹوں پر سچی مسکراہٹ کھل کر نہ آئی تھی، کیونکہ ان کا دل غم زدہ ہو چکا تھا، اور جب دل غم سے بھرا ہوا ہو تو پھر پورا کا پورا انسان ہی غم کے سمندر میں ڈوب جاتا ہے۔ میں نے بہت برا کیا، سب کے ساتھ ظلم کیا۔ آج برسوں بعد امو جان نے اپنی غلطیوں کا اعتراف کیا تھا۔ میں نے رسم و رواجوں کے لیے اپنی اولاد کو قربان کر دیا۔ میں بہت شفاق ماں نکلی۔ میرا شہروز کتنے سال صرف میری وجہ سے در بدر بھٹکتا رہا۔ میں نے اس کی شناخت تک چھین لی اور میں سب کی خوشیوں کو نگل گئی۔ آنسو آنکھوں سے بہے جا رہے تھے اور ان کا دل ان کے اعتراف کو قبول کرتا جا رہا تھا۔ آگہی کے کواڑ مکمل وا ہوتے جا رہے تھے، اور آج بالآخر رسم و رواج کی پابند زری گل نواز نے اپنی غلطیوں کے اعتراف کھلے دل سے کر لیا تھا۔ امو جان گلبخت دستک دیتی ہوئے اندر داخل ہوئی تو امو جان جھولتی کرسی پر اسی پوزیشن میں خالی نگاہیں جمائے ہوئے تھے۔ امو جان آپ ٹھیک ہیں نا؟ گلبخت نے ان کے قریب جا کر انہیں دوبارہ پکارا تو وہ چونک کر سیدھی ہوئی۔ گلبخت آؤ بیٹھو تم، وہ آنکھوں کی نمی کو چادر سے پونچھتے ہوئے بولی تو گلبخت ان کے قریب رکھے کشن پر نیچے بیٹھ گئی۔ امو جان آپ رو رہی تھیں؟ گلبخت نے پوچھا تو وہ نفی میں سر ہلا گئی۔ نہیں تو، حالانکہ یہ کہتے ہوئے آنسو اور زور سے بہنے لگے تھے۔ امو جان پلیز مت روئیں۔ گلبخت نے ان کا ہاتھ تھام کر تسلی دی تو وہ بولی میں اپنے گناہوں پر نادم ہونے کی وجہ سے رو رہی ہوں۔ گل میں تم سب کی قصوروار ہوں۔ امو جان جو ہوا بھول جائیں اسے۔ اپنے گناہوں کو کیسے بھول جاؤں؟ اپنے زیادتیوں کو کیسے بھلا دوں؟ کپ کپاتی آواز پورے کمرے میں گونج رہی تھی۔ آپ نے جو کیا اپنی جگہ ٹھیک سوچ کر کیا، پر امو جان یہ رسم و رواج ہمارے اپنے بنائے ہوئے ہوتے ہیں، ہمارے دین میں ان کا کوئی ذکر نہیں ہے، تو جس بات کا دین میں ذکر نہ ہو وہ ہم کیسے اپنا سکتے ہیں؟ ان رسموں کی وجہ سے کیا کیا ہوتا جاتا ہے، خون بہایا جاتا ہے، عورتیں برادری کا برنا ملنا پوری زندگی گھر میں بیٹھی رہ جاتی ہیں۔ ان رسموں کی وجہ سے کیا کیا نقصان ہوتے ہیں۔ رواج ہمیں فائدہ نہیں الٹا نقصان دیتے ہیں، اور پھر بھی نقصان کو ہنسی خوشی گلے لگائے رکھتے ہیں ہم۔ وہ ان کی طرف دیکھتے ہوئے بولی تو امو جان سر جھکا کر رہ گئی تھی۔ میں آپ سے آج ایک درخواست کرنے آئی ہوں امو جان، آپ شہروز خان کو معاف کر دیں۔ اس نے اپنے حصے کی بہت سزا پا لی ہے، اب اسے گلے لگا لیں۔ گلبخت کا لہجہ منت بھرا تھا، پر امو جان نے سر نہیں اٹھایا تھا۔ آپ یہ بھی جانتی تھی کہ شاذر آئلہ سے پیار کرتا ہے، پر دیکھیں شاذر خاموشی سے اپنے پیار سے دستبردار ہو گیا۔ وہ آپ کو دکھ نہیں دینا چاہتا تھا، پر کیا آپ جانتی ہیں وہ اندر سے کھوکھلا ہو گیا ہے۔ مسکراہٹ خوشی اس نے اپنے اوپر حرام کر لی ہے۔ امو جان آپ اگر کھلے دل سے سب قبول کر لیں تو یقین مانیں آپ کی اولاد ایک مرتبہ پھر جی اٹھے گی۔ امو جان کا سر اب بھی نہ اٹھا تھا، آنکھوں سے بہتے آنسو ان کی جھولی میں ٹپ ٹپ گرتے جا رہے تھے۔ آپ نے اتنا بڑا سچ مجھ سے چھپایا پاپا؟ نیہا پوری قطع سن کر غمزدہ ہو گئی تھی۔ میں تمہیں کوئی تکلیف نہیں دینا چاہتا تھا بیٹا، اسرار افندی شرمندگی سے بولے۔
جو تکلیف آپ نے گلبخت آنٹی اور گلناز آپ ہی کو دی وہ کہاں شمار ہوتی ہے؟ وہ ایک دم غصے سے بولی تھی۔ اسرار افندی ندامت سے سر جھکا گئے تھے۔ آپ کتنے پتھر دل تھے پاپا، صرف پیسے کی خاطر اپنے لائف سٹائل کے لیے آپ نے اپنی فیملی کو چھوڑ دیا۔ کیوں پاپا کیوں؟ اپنی بیٹی کی پیدائش پر بھی آپ واپس نہیں لوٹے۔ آپ اتنے ظالم ہو سکتے ہیں کبھی سوچا بھی نہیں تھا۔ نیہا کی آواز بھر آ گئی تھی۔ میں اپنا قصور مانتا ہوں بیٹا، میں نے گلبخت کے ساتھ اور گلناز کے ساتھ بہت برا کیا، پر میں کیا کرتا، میں دولت حاصل کرنے کی دھن میں اتنا آگے نکل چکا تھا کہ اپنا سب کچھ بھلا بیٹھا۔ تب بھی آپ کو ان کا خیال نہیں آیا جب انہوں نے آپ کو یہ تصویر بھیجی تھی؟ نیہا نے تصویر کی جانب اشارہ کرتے ہوئے کہا۔ گلبخت نے یہ فریم مجھے پاکستان سے بھیجا تھا، جس میں اس نے اپنی اور گلناز کی تصویر کے ساتھ میری تصویر کو جوڑا تھا۔ انہوں نے اعتراف کیا۔ پاپا آپ نے مجھے بہت ہرٹ کیا، آپ جانتے ہیں؟ وہ اپنے آنسو پوچھتے ہوئے تیزی سے ان کے پاس سے اٹھ کر سیڑھیاں چڑھ گئی تھیں۔ اسرار افندی اپنی نم آنکھوں کے ساتھ اسے جاتے دیکھ رہے تھے۔ گلناز نے حیدر کا جو امیج بنایا تھا وہ کافی برا تھا، کیونکہ شہروز خان کو ان سب کا قصوروار سمجھتی رہی تھی۔ اس لیے جب پہلے دن حیدر یہاں آیا تھا تو گلناز کو اس سے چڑ ہو گئی تھی، پر بعد میں جب حقیقت کھلی تو سب اس کے برعکس نکلا اور گلناز افندی کو وہی حیدر اچھا لگنے لگا۔ وہ اپنے دل کی کایا پلٹ پر خود بھی حیران اور پریشان ہو گئی تھی، پر وہ یہ نہیں جانتی تھی کہ محبت تو ایسی ہی ہوتی ہے۔ بس اس کا اصول یہ ہے کہ جب دل کا رنگ بدلتا ہے تو اچانک برا انسان اچھا لگنے لگتا ہے۔ گلناز کے ساتھ یہی دن میں ہوا تھا، پر اب مصیبت یہ آ پڑی تھی کہ محبت کی ازلی دشمن انا بیچ میں آ گئی تھی۔ گلناز اپنے دل کی حالت چھپانے کے لیے حیدر کے سامنے نفرت بے حسی کا خول چڑھائے پھرنے لگی تھی۔ وہ اپنے آپ کو اس سب سے لا تعلق ظاہر کرتی تھی۔ حیدر کے سامنے نہ آنے کی بھی یہی وجہ تھی، کیونکہ وہ جانتی تھی کہ اگر کبھی حیدر اور اس کا آمنا سامنا ہو گیا تو پھر اس کا یہ بے ساختہ خول ٹوٹ جائے گا، اور وہ اس خول کو توڑنا نہیں چاہتی تھی۔ پاپا ہمیں پاکستان جانا ہوگا، اگلی صبح سپاٹ لہجے میں ان کے پاس آ کر بولی تھی۔ تم یونیورسٹی نہیں گئی کیا؟ اسرار افندی نے اس کی بات کو نظر انداز کرتے اپنا سوال داغا تھا۔ پاپا ہمیں پاکستان جانا ہے، وہ اب زور سے چلائی تھی۔ یہ اب ممکن نہیں ہے، وہ آہستہ سے بولے۔ سب ممکن ہے، اب میں مزید آپ کو ان کا حق مارنے نہیں دوں گی، آپ کو سب سے معافی مانگنا ہوگی۔ نیہا کے لہجے میں چٹانوں کی سختی تھی۔ نہیں، میں اب ان لوگوں کا سامنا نہیں کر سکتا، میں بہت مجبور ہوں، اور مجھے مجبور نہ کرو۔ آپ معافی مانگیں گے پاپا؟ اگر آپ نے ایسا نہ کیا تو میں آپ کو چھوڑ کر چلی جاؤں گی۔ آخر میں وہ دھمکی دیتی وہاں سے نکل گئی تھی، پر اسرار افندی کی ذات کو انگاروں پر چلنا چھوڑ گئی تھی۔ قسمت نے ایک مرتبہ پھر اسے بھنور میں لا چھوڑا تھا۔ جس کہانی پر برسوں پہلے وقت کی دھول پڑی تھی وہ آج پھر زندہ ہو گئی تھی، پر جو بڑی مشکل سے اپنا ماضی بھلا بیٹھی تھی، آج پھر وہ ماضی اور ماضی کا کردار اس کے سامنے آ کھڑا ہوا تھا۔ گلبخت جب سے گئی تھی وہ تب سے بے چین پرندے کی مانند ایک جگہ سے دوسری جگہ پھیر رہی تھی۔ جیسی تم ہو ویسا ہی وہ ہے، یہ الفاظ کسی بازگشت کی مانند بار بار اس کے کانوں میں گونج رہے تھے۔ کیا شاذر بھی ابھی تک مجھے نہیں بھولا؟ وہ ہولے سے بڑبڑائی تھی جیسے دل سے پوچھ رہی ہو۔ پگلی، پہلی محبت بھی کبھی کوئی بھولا ہے؟ یہ تو آکاش بیل کی مانند پورے وجود سے لپٹ جاتی ہے، دل اس کی عقل پر ماتم کرتے ہوئے جواب دیتا۔ آئلہ خان زئی، اتنا مت سوچو، جاؤ تھام لو اس کا ہاتھ۔ ضمیر اسے مسکراتے مشورہ دیتا تھا۔ وہ بھی میرا ہاتھ تھام لے گا کیا؟ یہ تو وقت بتائے گا۔ محبت دور کھڑی مسکرا رہی تھی، کیونکہ اس کی فتح کا وقت قریب آ چکا تھا۔ شہروز کو دیکھ کر امو جان کی آواز کپ کپائی تھی۔ امو جان؟ شہروز دوڑ کر ان کے سینے سے آ لگا تھا اور امو جان نے انہیں باہوں میں بھر لیا تھا۔ میرے بچے، مجھے معاف کر دے، اپنی ماں کو معاف کر دے، وہ روتے ہوئے بولے جا رہی تھی اور اسے بوسے دے رہی تھی۔ امو جان، میں گناہ گار ہوں، آپ کا معافی کا طلبگار ہوں، آپ مجھے معاف کر دیں۔ شہروز خان بار بار ان کا لرزتا ہاتھ چوم رہے تھے۔ تجھے در بدر کر کے سکون سے تو میں بھی نہ رہ سکی۔ آنسوؤں کی لڑی تھی جو زری گل خان کے گالوں پر بہتی جا رہی تھی۔ امو جان، سکون سے تو میں بھی نہیں رہ پایا۔
پلیز اب آپ باقی کا رونا دھونا گلے معافیاں بعد میں کر لیجیے گا، پہلے جشن کی تیاری ہو جائے۔ حیدر بولا تو سب مسکرا دیے۔ آج خان ولا کے مکینوں کے چہرے سچی خوشی سے دمک رہے تھے۔ محبت کی دیوی آج کھل کر ان پر مہربان ہوئی تھی۔ ہیلو جی، کون؟ گلبخت نے رنگ ہونے پر موبائل اٹھایا تو دوسری جانب مکمل خاموشی چھا گئی تھی۔ اب فون کر کے خاموش ہو گئے۔ بتائیے کون ہے؟ گلبخت اب کے سخت لہجے میں پوچھنے لگی تھی۔ تمہارا گناہ گار اسرار افندی۔ گلبخت پر ایک دم ڈھیر سارا ملبہ آ گرا تھا۔ اس کی سانسیں آواز سن کر تھم سی گئی تھیں۔ اسرار؟ وہ بمشکل بول پائی تھی۔ ہاں، میں تمہارا مجرم اسرار۔ کون ہو تم؟ گلبخت آپ کے ہوش میں آتے ہوئے بولی تھی۔ میں کسی بھی اسرار نامی شخص کو نہیں جانتی، آئندہ فون مت کیجیے گا۔ اس نے کہہ کر فون کاٹ دیا تھا۔ ضبط کا پیمانہ لبریز ہو گیا تو وہیں پھوٹ پھوٹ کر رو دی۔ کاش میں گزرتے وقت کو واپس لے آؤں شہروز، تو سب ویسا ہی ہو جائے۔ امو جان کا ملال کسی طور پر کم ہونے کو نہیں آ رہا تھا۔ امو جان پلیز اتنا مت سوچیں، جو ہوا اسے بری یاد سمجھ کر بھلا دیں۔ شہروز خان ان کے قریب بیٹھتے ہوئے بولے تھے۔ اپنی زیادتیاں، گناہ بھولنا اتنا آسان نہیں ہوتا، یہ میرے لیے بھی آسان نہ ہوگا۔ امو جان کا لہجہ بھر آیا تھا۔ شہروز نے آگے بڑھ کر ان کا سر اپنے کشادہ سینے سے لگا لیا تھا۔ امو جان، میں چاہتا ہوں کہ آج سے ہم اپنی نئی زندگی کا آغاز کریں، پرانی سب باتوں کو بھول کر آگے بڑھیں۔ اس نے رسانیت سے کہا تو امو جان نے محض سر ہلا دیا۔ امو جان، شہروز بھائی آپ یہاں ہیں؟ میں آپ کو پورے گھر میں تلاش کرتی پھر رہی ہوں۔ گلبخت انہیں تلاش کرتے اسٹڈی روم میں آئی تو مسکراتے ہوئے کہنے لگے۔ ہاں امو جان یہاں تھی تو میں بھی یہاں ہی آ گیا، شہروز جواباً بولے۔ گل، کوئی بات ہے کیا؟ امو جان نے پوچھا تو اس نے اس بات میں سر ہلایا۔ امو جان، بات تو بہت ضروری ہے جو مجھے آپ سے اور شہروز بھائی سے کرنی ہے، وہ بولی تو ان دونوں نے اچانک اسے دیکھا۔ بولو، شہروز نے کہا۔ امو جان، میں چاہتی ہوں کہ ہم شاذر کا رشتہ باقاعدہ طور پر آئلہ کے گھر لے کر جائیں۔ ٹھیک ہے، جمعے کا دن رکھ لیتے ہیں، ساتھ میں رسم بھی کرائیں گے۔ امو جان کا لہجہ نارمل تھا۔ شہروز بھائی آپ بھی رائے دیں۔ گلبخت نے مسکراتے ان کی جانب دیکھا تو وہ جواباً مسکرا اٹھے۔ جو امو جان کی رائے ہے وہی میری رائے ہے۔ ارے واہ، ماں کی اتنی فرما برداری، یہ تو سیدھا سادہ جنت کا ٹکٹ ہے۔ گلبخت شیریں لہجے میں بولی تو شہروز بھی ہنس دیے۔ گلبخت، میں چاہتا ہوں کہ ایک اور نیک کام بھی ہو جائے، اگر تمہیں کوئی اعتراض نہ ہو تو۔ شہروز کا انداز اب کے سنجیدہ تھا۔ امو جان اور گلبخت دونوں نے بیک وقت اس کی جانب دیکھا۔ جی بولیں شہروز بھائی۔ گلبخت بولی، اگر تمہیں کوئی اعتراض نہ ہو تو میں گلناز کو حیدر کی دلہن بنانا چاہتا ہوں۔ خان ولا اس وقت رنگ و بو کا ایک سیلاب امنڈ آیا تھا۔ ہر طرف روشنی لشکاریں مارتی رہی تھی، ہر چہرہ خوشی سے دمک رہا تھا، کیونکہ آج شاذر اور آئلہ کا نکاح تھا اور دوسری جانب حیدر اور گلناز کی منگنی تھی۔ امو جان آج برسوں بعد خوش دکھائی دے رہی تھی۔ شہروز ایک جانب بیٹھے مسکراتے ہوئے یہ منظر دیکھ رہے تھے۔ ایک لمبی مسافت کے بعد انہیں آج خاندان کی خوشی دیکھنا نصیب ہوئی تھی۔ آئلہ تو ابھی تک شوق کی کیفیت میں تھی۔ اسے ابھی تک یقین نہیں ہو رہا تھا کہ وہ شاذر کے نام ہو چکی تھی، اور یقین تو شاذر کو بھی نہ آیا تھا، پر محبت ایسے اپنا آپ منواتی ہے۔ دوسری جانب بیٹھی گلناز کی بھی حالت کچھ عجیب سی ہو رہی تھی، جبکہ حیدر اس کی یہ حالت دیکھ کر بار بار مسکرائے جا رہا تھا۔ اب تو ہم اجنبی نہیں رہے نا؟ اس نے ہلکے سے اس کے کان میں سرگوشی کی تو سر جھکا گئی۔ گلبخت سب کو دیکھتی بظاہر مسکرا رہی تھی، پر اس کے اندر ایک ویرانی تھی۔ دوسروں کے لیے کی گئی جدوجہد تو رنگ لے آئی تھی، پر فون کال نے اسے بہت زیادہ بے چین اور مضطرب کر دیا تھا، اور یہ بے چینی اس کے رگ رگ میں سما گئی تھی۔ آج ہر کوئی مکمل تھا، ہر کسی کو اس کی محبت مل گئی تھی، پر وہ آج بھی خالی دامن لیے ہوئے تھے۔ میرا دامن ہمیشہ خالی رہے گا کیا؟ ایک ہوک سی تھی جو دل سے صدا بن کر نکلی تھی۔ اچانک کسی نے اس کے کاندھے پر ہاتھ رکھا تو وہ چونک کر خیالوں کی دنیا سے باہر نکل آئی۔ پیچھے مڑ کر دیکھا تو وہ ساکت رہ گئی تھی۔ اسرار افندی سب کے سامنے اس کے آگے ہاتھ جوڑے کھڑے تھے، اور وہ خاموش سی آنکھوں کے ساتھ سر جھکائے کھڑی تھی۔ مجھے معاف کر دو گل، میں مانتا ہوں میں نے تمہارے ساتھ بہت برا کیا، تم جو چاہے مجھے سزا دو، مگر یہ بے رخی کا تالا توڑ دو۔
آگے وہ گڑ گڑاتے ہوئے معافی مانگ رہے تھے۔ امی آپ انہیں معاف کر دیں، یہ اپنے حصے کی سزا پا چکے ہیں۔ پیچھے کھڑی گلناز سرخ چہرہ لیے ماں کے سامنے آ کھڑی ہوئی تھی۔ گل نے نظر اٹھا کر دیکھا۔ میں تمہیں معاف کرتی ہوں اسرار، صرف اپنی بیٹی کے لیے۔ یہ کہتے ہوئے رکی نہیں تھی، آگے بڑھ گئی تھی، پر اب ہر رستہ صاف ہو گیا تھا۔ اتنا عرصہ تڑپنے کے بعد بھی تمہیں چین نہیں پڑا؟ تم اب بھی کتراتی پھر رہی ہو؟ وہ کمرے میں آئی تو شازر نے اسے دبوچ لیا۔ یہ کیا کر رہے ہیں آپ؟ کسی نے دیکھ لیا تو؟ اس کی باہوں سے اپنا آپ چھڑوانے لگی تو شازر نے اسے اپنی باہوں کے اظہار میں کس لیا تھا۔ وہ مزاحمت کرتی رہ گئی۔ مجھے اب کوئی ڈر نہیں، کوئی دیکھتا ہے تو دیکھ لے، تمہاری جدائی نے مجھے فولاد بنا دیا ہے۔ وہ ہلکی سے اس کے کانوں میں سرگوشی کرتے بولا تو آئلہ ہڑبڑا کے رہ گئی۔ شازر کی گرم سانسیں اس کے چہرے کو گلنار کر رہی تھی۔ شہزاد بھائی، وہ ایک دم بولی تو شازر کرنٹ کھا کر پیچھے ہٹا تھا۔ وہ بھاگ کر دروازہ پار کر گئی تھی۔ کہاں گیا مسٹر فولاد؟ اس نے شرارت سے انگوٹھا دکھایا تو دانت پیت سے رہ گیا۔ دیکھ لوں گا تمہیں، وہ مصنوعی غصے سے بولا تو ہنستی مسکراتی اسے الوداع کہتی جا رہی تھی۔ تم جہاں بھی جاؤ گی لوٹ کر تو میرے پاس ہی آؤ گی نا آئلہ خان زئی؟ وہ زیر لب بڑبڑایا تو محبت اپنے معتبر ہونے پر اسے ڈھیر ساری بلائیں لے ڈالی۔ وہ ٹیرس پر رکھے گملوں کو پانی دینے آئی تو پہلے سے وہاں چھپے حیدر نے اسے جا لیا تھا۔ وہ حیدر کو وہاں دیکھ کر گڑبڑا سی گئی تھی۔ اب بھاگ کر دکھاؤ۔ حیدر نے اس کی کلائی پکڑی تو اس کی حالت غیر ہونے لگی۔ چھوڑے نا، وہ منمنائی تھی۔ یہ ہاتھ چھوڑنے کے لیے نہیں تھاما گلناز حیدر شہروز۔ وہ اس کی آنکھوں میں جھانکتا ہوا بولا تو سر جھکا گئی۔ مجھے پری نے سب کچھ بتا دیا کیونکہ اس نے تمہاری ڈائری پڑھ لی تھی۔ وہ ہولے سے اس کے پیچھے چھپے راز سے پردہ ہٹاتے ہوئے بولا تو اس کی آنکھیں ایک دم جلتھر ہو گئی تھیں۔ ان آنسوں کو مت پہنے دو گلناز، یہ میرے لیے بہت قیمتی ہیں۔ وہ اپنے پوروں سے اس کے آنسوں کو سمیٹتے ہوئے گویا ہوا۔ تمہیں پتہ ہے میں تم سے آج نہیں تب سے محبت کرنے لگا تھا جب تمہاری تصویر کو پہلی بار دیکھا تھا۔ گلبگ پھپھو نے سب کی تصویریں ہمیں بھیجی تھی جن میں تمہاری تصویریں بھی تھیں، اور تب سے مجھے اس تصویر والی لڑکی سے محبت ہو گئی تھی۔ وہ اپنی محبت کا اقرار کرتا اسے معتبر کر رہا تھا۔ یہی تو وہ چاہتی تھی۔ اب بتاؤ، کیا اب بھی میں اجنبی ہوں تمہارے لیے؟ اس نے پوچھا تو گلناز کا سر جھک گیا۔ نہیں، تم ہی میرے دل کے مالک ہو حیدر، یہ جملہ وہ دل میں کہہ پائی تھی۔ ظاہر ہے بھائی، لڑکیاں اپنے منہ سے اظہار محبت کرتی اچھی تو نہیں لگتی، پر حیدر اس کی آنکھوں کی گرتی اٹھتی جلمن کی زبان سمجھ گیا تھا، اور آج محبت کا جام مکمل بھر گیا تھا۔ وہ مسکرائی تھی، محبت مسکرائی تھی۔ محبت نے ان دو پریمیوں کو دور سے سلامی دی تھی کیونکہ یہ ان کا حق تھا۔ اب سب تصویریں مکمل تھیں۔ شازر، آئلہ، گلبخت، اسرار، حیدر، گلناز، یہ سب اپنے اپنے محبتوں کے مدار میں داخل ہو گئے تھے۔ جدائیوں میں رسم و رواجوں کی چاہے کتنی بھی رکاوٹیں کیوں نہ ہوں، محبت کبھی کمزور نہیں پڑتی، اچھے وقت کا انتظار کرتی ہے، اور اچھا وقت آ چکا تھا کیونکہ ان کی اگلی منزل عشق کی جانب رواں دواں تھی۔ چلو عشق کا راستہ چنتے ہیں اور اس راستے پر بڑے پیار سے قدم دھرتے ہیں، اور نفرت کی سب دیواریں پیچھے ہی گرا آتے ہیں، اور چلو نئی منزل کا تعین کرتے ہیں۔ منزل وہ ہو جو سچے پیار کی اور جاتی ہو، اور ہم اس منزل پر ایک ساتھ ہم قدم ہوتے ہیں، کیونکہ اب عشق کا راستہ آسان ہے، نفرتوں کی سب حدود سے انجان ہے۔ ہماری منزل اب پھولوں بھری ہے کیونکہ اس منزل میں ہم اور تم ساتھ ہیں۔ اب سماجوں اور رواجوں کی سب حدود سے پار ہیں کیونکہ اب ہر طرف سرحد عشق کا عنوان ہے۔ تو آج یہ ناول مکمل ہو گیا، اور آپ نے یہ بتانا ہے کہ آپ کو یہ ناول کیسا لگا تھا۔ مجھے بہت اچھا لگا تھا، شارٹ سا تھا، اتنا لمبا نہیں تھا، اور اب انشاءاللہ میں اور بھی کروں گی۔ آپ لوگوں کی کوئی فرمائش ہوئی تو آپ لوگ وہ بھی بتا سکتے ہیں۔ زیادہ کوشش یہی کیجیے گا کہ عمیرہ احمد کا نہ کہیے گا، کیونکہ ان کا ناول جو پڑھ کے چینل کے لیے وہ بہت بھاری ہوتا ہے، اور پھر بہت زیادہ پریشانی کا ہمیں سامنا کرنا پڑتا ہے۔ اور کسی رائٹر کا بتائیے گا جو سب کو اچھا لگے، تو انشاءاللہ میں ضرور پڑھوں گی اگر میری وہ پہنچ میں ہو سکا تو۔ اور اپنا خیال رکھیے گا، چینل پہ اگر نئے ہیں تو سبسکرائب کیجیے گا، اور لائک بھی کیجیے گا اگر آپ کو پسند آئی ہے، اور اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، میرے لیے بھی دعا کیجیے گا۔ اللہ حافظ۔